سلمان فارسی کہتے ہیں میرا باپ مجوسی تھا، آگ کے آگے سجدہ کرتا، اس کو اپنا معبود مانتا۔ میرے باپ نے مجھ کو بلایا، مجھ سے کہا سلمان آگ کے آگے سجدہ کرو۔ میں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرے رشتہ داروں نے مجھ کو چھوڑ دیا، میرے خاندان والوں نے بھی مجھ کو چھوڑ دیا، لیکن مجھے ایک خدا کی ضرورت تھی۔ سلمان فارسی کہتے میں ایک راہب کے پاس پہنچا، میں نے اس راہب کو اپنا درد بھرا قصہ سنایا۔ میں نے اس راہب سے کہا اے راہب، میرے گھر والوں نے، میرے خاندان والوں نے، میرے رشتہ داروں نے مجھ کو چھوڑ دیا۔ راہب یہ بتا، لوگ دریاؤں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، کوئی زمین کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی آسمان کی بلندی کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کوئی شمس و قمر کو سجدہ کر رہا ہے۔ اے راہب یہ بتا خدا کون ہے اور خدا سچا کون ہے؟ تو وہ راہب کہنے لگا سلمان پہلے ہماری خدمت کرو، اس کے بعد ہم تمہیں خدا تک پہنچائیں گے۔ سلمان فارسی کہتے میں اس کی غلامی کرنے لگا، ایک لمبے زمانے تک میں اس کے گھر کے کاموں کو کرتا، طرح طرح کی مجھ پر وہ طرح طرح کے مجھ سے کام کرواتا، میں اس کے کاموں کو انجام دیتا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا اے راہب تیرے مرنے کا وقت قریب ہے، میں نے تیری بڑی خدمتیں کی ہیں، تیرے گھر کے کاموں کو کیا ہے، راہب اب بتا دے خدا سچا کون سا ہے؟ تو وہ راہب کہنے لگا اے سلمان تو نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، لیکن سلمان میرا ایک دوست ہے جو انجیل کا بہت بڑا عالم ہے، اے سلمان تو اس کے پاس چلا جا، وہ تجھے خدا تک پہنچا دے گا۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے ایک لمبا سفر میں نے طے کیا اور اس راہب کے پاس آ گیا، میں نے اس راہب سے کہا مجھے فلاں راہب نے بھیجا ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ خدا سچا کون ہے؟ تو وہ راہب کہنے لگا اے سلمان پہلے ہماری خدمت کرو، ہماری نوکری کرو، ہمارے غلام بن جاؤ، اس کے بعد ہم تمہیں خدا کا راستہ بتائیں گے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں ایک لمبے زمانے تک میں اس کی خدمت کرتا رہا، اس کے کاموں کو میں کرتا رہا، لیکن جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا میں راہب کے پاس پہنچا، میں نے اس راہب سے کہا اے راہب میں نے تیری بڑی خدمتیں کی ہیں، میں نے تیرے کاموں کو کیا ہے، راہب جانے سے پہلے یہ تو بتا دے خدا کون سچا ہے اور رب کا دین کون سا ہے؟ تو وہ راہب کہنے لگا سلمان نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت جلد تشریف لانے والے ہیں۔ سلمان فارسی فرماتے میں نے اس راہب سے پوچھا یہ آخری نبی کون ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا؟ تو اس راہب نے کہا ان کا نام محمد اور احمد ہوگا۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں اے راہب ایسا نہ ہو کہ میں کسی اور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لوں، اس لیے کچھ ان کی نشانی تو بتا دے۔ تو اس راہب نے کہا ان کی 3 نشانیاں ہوں گی، ایک وہ صدقے کو قبول نہیں کریں گے، 2 وہ کبھی ہدیہ کو رد نہیں کریں گے یعنی تحفے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں گے، اور سلمان تیسری نشانی جو ہوگی ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت بنی ہوگی۔ سلمان کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب میں نے مدینہ یعنی اسرف کی طرف میں نے سفر شروع کیا، مجھے قافلہ ملا، میں اسی قافلے کے ساتھ ہو گیا اور اس قافلے کے ساتھ چلنے لگا۔ قافلے کے ایک شخص نے مجھ کو پکڑ لیا، مجھے اپنا غلام بنا لیا، اس نے میرے پر احسان یہ کیا کہ اس نے مجھے مدینے میں آ کر بیچ دیا۔ سلمان کہتے ہیں کہ مدینے کے شخص نے مجھے خرید لیا، میں اس کی غلامی کرتا رہا، میں اس کا نوکر بن گیا، میں اس کے باغ کی رکھوالی کرتا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں ایک زمانہ گزر گیا اس کی غلامی کرتے ہوئے، میں دل میں سوچتا یا اللہ وہ تیرا آخری نبی کب تشریف لائے گا جس کے ہاتھ پر مولا میں کلمہ پڑھوں گا، میں مسلمان ہوں گا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں ایک دن اچانک میں نے دیکھا کہ ہواؤں سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے، آج مدینے کی گلیوں کا حال کچھ اور بتا رہا ہے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں جہاں نظر اٹھا کر دیکھتا ہوں وہاں نور کی برسات نظر آتی ہے۔ سلمان فارسی فرماتے ہو نہ ہو آج کچھ کمال ہونے والا ہے، ہو نہ ہو آج وہ آخری نبی تشریف لے آئے ہیں۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو روکا، میں نے اس شخص سے کہا اے شخص یہ تو بتا آخر آج مدینے کی گلیوں سے کستوری کی خوشبو کیوں آ رہی ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا اے سلمان مکہ سے
مدینے کی طرف نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی ہے اور وہ مدینے میں تشریف لے آئے ہیں اور وہ حضرت ایوب کے گھر وہ تشریف فرما ہیں۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں جب میں نے اتنا سنا تو میں اپنے باغ سے دوڑنے لگا۔ جب میرے مالک نے دیکھا کہ سلمان میری غلامی کو چھوڑ کر جا رہا ہے، مجھ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اب وہ مالک سلمان کے پیچھے ہے، سلمان کو پکڑ لیا۔ سلمان فارسی سے کہا اے سلمان، تجھ کو میں نے خریدا ہے، تجھ کو کھلاتا میں ہوں، تجھ کو پلاتا میں ہوں، تو میرا نوکر، تو میرا غلام ہے، کہاں چھوڑ کر جا رہا ہے؟ سلمان فارسی کا جواب سنو۔ سلمان فارسی کہتے ہیں واقعی غلام میں تیرا ہوں، یہ جسم تیری غلامی کے لیے ہے، لیکن میرے مالک یہ دل جو ہے، اس دل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت آ چکی ہے، میں ان کا غلام بن چکا ہوں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں اے میرے مالک، مجھے چند دیر کے لیے جانے دے، میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میرے مالک کو ترس آ گیا، اس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ سلمان کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھ چند کھجوروں کو لے لیا۔ اب جب نبی کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے نبی کی بارگاہ میں وہ کھجوریں پیش کی اور میری نیت یہ تھی کہ میں نے یہ صدقہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا سلمان جو نبی ہوتا ہے وہ صدقے کو قبول نہیں کرتا ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد میں ہدیہ کے طور پر سرکار کی بارگاہ میں کچھ کھجوریں لے کر پہنچا۔ اب میرے سرکار نے ان کھجوروں کو قبول کر لیا۔ میرے سرکار نے فرمایا سلمان ہم ہدیہ کو قبول کر لیتے ہیں، ہم تحفوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں اب دو نشانیاں پوری ہو گئیں، اسی لیے تو مسلمانوں کسی کہنے والے نے کہا ہے کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں اب تیسری نشانی بچی تھی، یعنی سرکار کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھنا باقی تھی۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں یہی دل میں سوچتا یا اللہ تیرے محبوب کے شانوں کے درمیان مجھے مہر نبوت نظر آ جائے۔ مولا جس نبی کا انتظار برسوں سے تھا، مولا جس نبی کے انتظار میں نے اتنی غلامی کی ہے، اتنی تکلیفوں کو مولا اٹھایا ہے، میرے پروردگار وہ تیسری نشانی بھی دکھا دے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میری قسمت کا ستارہ جو ہے، میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، میں نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے باغ کے قریب سے گزرے، میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میرے سرکار نے جب اپنے غلام کو آتے ہوئے دیکھا، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا۔ سلمان فارسی میرے سرکار کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمان آج وہ تیسری نشانی بھی دیکھ لو جو اس راہب نے بتائی تھی۔ سلمان کہتے ہیں سرکار نے اپنے جسم سے جب چادر کو ہٹایا تو میں نے اس تیسری نشانی کو بھی دیکھ لیا، یعنی سرکار کے دونوں شانوں کے درمیان جب میں نے مہر نبوت کو دیکھا تو میں سرکار کا دیوانہ ہو گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اب کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ یا رسول اللہ میں آپ کے غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ اے مسلمانوں بتانا یہ چاہتا ہوں ابھی میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر جو ہے توریت کے اندر ہے، مصطفیٰ کا ذکر جو ہے وہ انجیل کے اندر ہے۔ میرے مصطفیٰ نے مدینے کے اندر یہ کہا اے سلمان جو راہب نے تیسری نشانی بتائی تھی وہ ہمارے شانوں کے درمیان دیکھ لو۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے تیسری نشانی کو بھی دیکھ لیا تو پتہ چلا مصطفیٰ کریم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن مصطفیٰ کو اس کا غیب ہے، مصطفیٰ اس کی خبر رکھتے ہیں، مصطفیٰ اس کی خبر رکھتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کل جو ہو چکا ہے میرے مصطفیٰ کو اس کی بھی خبر ہے، کل جو ہونے والا ہے مصطفیٰ جان رحمت کو اس کی بھی خبر ہے، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے میرے مصطفیٰ کو اس کی بھی خبر ہے۔ اور میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے اچھے انداز میں کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔